آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 313، اثناء سفر واقعات، حصہ دوم، حدیث سراقہ، حصہ اول۔ کفار مکہ نے ان دو نفوس زکیہ کی جستجو میں ناکامی کے بعد اعلان عام کر دیا کہ جو شخص ان دو میں سے کسی ایک کو زندہ یا مردہ حالت میں ہمارے سامنے پیش کرے گا اسے فی کس 100 اونٹنیاں بطور انعام دی جائیں گی۔ عرب کے افلاس زدہ لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا انعام تھا۔ کئی تالے آزما اس انعام کے لالچ میں برق رفتار گھوڑوں پر زن کس کر اور اونٹنیوں پر پالان جما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے یار غار کی تلاش میں ہر طرف بکھر گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان دو صاحبان کے ساتھ محافظوں کا کوئی دستہ نہیں اور نہ ہی ان کے پاس کوئی خطرناک اسلحہ ہے۔ انہیں اطمینان تھا کہ وہ بڑی آسانی سے ان کو اپنے قابو میں لا سکتے ہیں، اس لیے بلا خوف و خطر اپنی قسمت آزمائی کے لیے آپ کی تلاش میں 400 دور دور تک نکل گئے۔ بنو مدلج قبیلے کے نوجوان بھی اس مہم کو سر کرنے کے لیے کسی سے پیچھے نہ تھے۔ اسی قبیلے کے ایک نوجوان جو ایک ماہر شمشیر زن اور تیر افکن تھا، اس کا نام سراقہ بن مالک جوشم تھا، وہ بھی اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے بہت بے تاب تھا۔ اپنی مہم جوئی کی داستان اس نے خود بیان کی ہے، اس کی زبانی آپ یہ دلچسپ حکایت سنیے۔ سراقہ بن مالک جوشمی کہتا ہے، ہمارے پاس بھی قریش مکہ کے قاصد یہ پیغام لے کر آئے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو قتل کرے گا یا انہیں زندہ گرفتار کر کے لے آئے گا اسے فی کس 100 اونٹنیاں بطور انعام دی جائیں گی۔ میں اپنی قوم کی ایک مجلس میں موجود تھا جہاں یہ اعلان سنایا گیا۔ اسی اسنا میں ایک آدمی آیا اور مجھے کہنے لگا، اے سراقہ، میں نے ابھی 3 شتر سواروں کی پرچھائی دیکھی ہیں جو ساحل سمندر کی طرف جا رہے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ پرچھائی انہی لوگوں کی ہیں۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں جان گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں۔ میں نے اسے کنکھیوں سے اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ، وہ چپ ہو گیا۔ پھر میں نے کہا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، یہ وہ لوگ نہیں بلکہ فلاں شخص ہیں، اور ابھی تھوڑی دیر ہوئی یہ میرے سامنے سے روانہ ہوئے۔ شاید ان کا کوئی اونٹ گم ہو گیا ہے، وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے گھروں سے نکلے ہیں۔ میں کچھ دیر وہاں بے تعلق ہو کر بیٹھا رہا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ مجھے ان کو پکڑنے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ پھر آہستہ سے وہاں سے اٹھا، اپنے گھر آیا اور اپنی کنیز کو کہا کہ میرا گھوڑا لے کر آؤ۔ پھر آہستہ سے وہاں سے اٹھا، اپنے گھر آیا اور اپنی کنیز کو کہا کہ میرا گھوڑا لے کر اس ٹیلے کے پیچھے جا کھڑی ہو جائے اور میرا انتظار کرے، میں ابھی آتا ہوں۔ میں نے اپنا نیزہ اٹھایا اور گھر کے عقبی دروازے سے باہر نکل گیا۔ وہاں گھوڑا موجود تھا، میں اس پر سوار ہو کر بڑی تیز رفتاری سے اس سمت میں روانہ ہو گیا۔ بہت جلد مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرچھائی نظر آنے لگی۔ میری خوشی کی کوئی حد نہ رہی، مجھے یقین ہو گیا کہ میں اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ جب میں ان کے بالکل قریب پہنچا تو اچانک میرے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور میں چکرا کر زمین پر آ گرا۔ میں فوراً اٹھا اور اپنے ترکش سے فال کے تیر نکالنے لگا۔ اتفاق سے فال سے وہ تیر نکلا جو مجھے ناپسند تھا۔ اس پر لکھا تھا کہ تم جن کا تعاقب کرو گے ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، لیکن مجھے 100 اونٹنیوں کے لالچ نے ایسا بدحواس کر رکھا تھا کہ میں نے اس تیر کی ذرا پرواہ نہ کی۔ گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے ایڑ لگائی، وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ میں اس قدر قریب پہنچ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز مجھے سنائی دینے لگی۔ آپ کلام الہی کی تلاوت کر رہے تھے، بڑے سکون اور طمانینت کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ میرے گھوڑے کی سموں کی آہٹ سن کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری جانب متوجہ نہ ہوئے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار میری جانب دیکھتے تھے۔ جب میں اور نزدیک ہوا تو سنگلاخ زمین میں میرے گھوڑے کی ٹانگیں گھٹنوں تک دھس گئی۔ میں قلع بازی کھاتا ہوا نیچے آ گرا۔ میں نے گھوڑے کو جھڑکا، وہ جھٹ کود کر باہر نکل آیا۔ میں نے پھر فال کا تیر نکالا، لیکن اس مرتبہ بھی ناپسندیدہ تیر فال سے نکلا، یعنی تم انہیں ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ یہ تیر دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ میں اس مہم میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا، میں انہیں گرفتار نہیں کر سکوں گا۔ میں نے فریاد کرتے ہوئے عرض کی، مہربانی کر کے مجھ پر نظر کرم کرو بخدا، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا اور نہ میری طرف سے تم کوئی ایسی بات سنو گے جسے آپ لوگ پسند نہیں کرتے۔ زمانے جہالت میں ان کا دستور تھا کہ جب وہ کوئی اہم کام کرنے لگتے، سفر، شادی، تجارت وغیرہ، تو وہ اپنے تھیلے میں رکھے ہوئے تیروں سے فال نکالتے اور اس کے مطابق عمل کرتے، اور ایک تیر پر لکھا ہوتا، امرنی ربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے۔ دوسرے پر لکھا ہوتا، نہا یا ربی، یعنی میرے رب نے مجھے منع کیا ہے۔ ان کے علاوہ خالی تیر ہوتے، اگر پہلا تیر نکلتا تو وہ کام کرتے، دوسرا نکلتا تو رک جاتے، تیسری قسم کا نکلتا تو پھر اثر نو فال نکالتے، یہاں تک کہ پہلا یا دوسرا تیر نکلتا۔
حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اس سے پوچھو وہ کیا چاہتا ہے۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، آپ کی قوم نے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بڑا انعام مقرر کیا ہے اور آپ کے بارے میں ان کے ارادے بہت خطرناک ہیں، آپ کو طویل سفر درپیش ہے، اس کے لیے میں زیادہ راہ اور سواری کے جانور پیش کرتا ہوں، ازرہ نوازش قبول فرما لے۔ لیکن ان دونوں حضرات نے میری اس پیشکش کو ٹھکرا دیا، صرف اتنا فرمایا، اخفی عنا، ہمارا راز فاش نہ کرنا۔ پھر میں نے عرض کی کہ مجھے ایک نوازش نامہ لکھ دیجئے جس میں تحریر ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجرم کا قصور معاف کر دیا ہے اور اس کو امان دے دی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو امان نامہ لکھنے کا حکم دیا۔ آپ نے تعمیل ارشاد کرتے ہوئے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر لکھ کر دے دیا، پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ علامہ ابن اسیر رحمت اللہ علیہ الکامل میں رقم تراز ہیں۔ جب سراقہ نے لوٹنے کا ارادہ کیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اے سراقہ، اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب کسرا کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے؟ اس نے سراپا حیرت ہو کر عرض کی کہ کسرا ابن ہرمز کے کنگن؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں واپس آ گیا، لیکن اس واقعے کا کسی سے تذکرہ نہ کیا، یہاں تک کہ 8 ہجری میں مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ جاہ و جلال کے ساتھ داخل ہوئے۔ بیت اللہ شریف کو اصنام و اوثان کی نجاستوں سے پاک کیا۔ تقریباً سب اہل مکہ مشربہ اسلام ہو گئے۔ اس کے بعد حنین اور طائف کے مارکے سر ہوئے۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ میں نے بہت دیر کر دی، اب مجھے فوراً خدمت اقدس میں حاضر ہونا چاہیے۔ وہ گرامی نامہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہرانہ کے مقام پر تشریف فرما تھے۔ میں انصار کے شاہ سواروں کے دستے کے درمیان سے گزر رہا تھا۔ مجھے اجنبی سمجھتے ہوئے انصاری سواروں نے نیزوں کی انیوں سے مجھے کچوکے دینے شروع کیے، مجھے کہتے، دور ہٹو، دور ہٹو، یہاں تک کہ میں نور مجسم پیکر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناقہ پر سوار تھے، پنڈلی مبارک سے چادر ہٹی ہوئی تھی۔ میں نے ہاتھ میں نوازش نامہ پکڑ کر ہاتھ بلند کیا، عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کا یہ گرامی نامہ میرے پاس ہے، میں سراقہ بن مالک ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم وفائی وبر ادنہ، آج وعدہ پورا کرنے اور احسان کرنے کا دن ہے، اس کو میرے نزدیک آنے دو۔ میں قریب ہوا اور حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ اس بابرکت گھڑی میں مجھے کچھ فیض حاصل کرنا چاہیے۔ بہت سوچا کہ عرض کروں، کچھ نہ سوجھا، صرف اتنا پوچھ سکا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے حوض بھرتا ہوں، کئی گمشدہ اونٹ پانی پینے کے لیے وہاں آ جاتے ہیں، اگر میں ایسے اونٹوں کو اپنے حوض سے پانی پینے دوں تو اس کا کچھ اجر مجھے ملے گا؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر زندہ جانور کو جس کا جگر تر ہو پانی پلانا باعث اجر ہے۔ یہ واقعہ ہم نے حضرت سراقہ کی زبانی سنایا ہے۔ اب یہی واقعہ رفیق نبوت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان حق ترجمان سے بھی سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سراقہ نے ہمارا تعاقب شروع کیا۔ اس وقت ہم پتھریلی زمین میں سفر کر رہے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارا تعاقب کرنے والا اب بالکل ہمارے نزدیک پہنچ گیا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر وہ مزید ہمارے نزدیک ہو گیا۔ اب ہمارے درمیان اور اس کے درمیان صرف 1-2 نیزوں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ میں نے پھر وہی عرض کی اور مجھ پر گریہ طاری ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر کیوں روتے ہو؟ میں نے عرض کی، خداوند ذوالجلال کی قسم، میں اپنے لیے نہیں رو رہا بلکہ آپ کے لیے یہ گریہ طاری ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حضور عرض کی، اللہم اکفناہ بما شئت، اے اللہ، جس طرح تیری مشیت ہو اس طرح اس دشمن کے شر سے ہمیں بچا لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک دعا کے اٹھنے کی دیر تھی کہ اس پتھریلی زمین میں گھوڑے کے پاؤں دھس گئے، چھلانگ لگا کر نیچے آ گیا، عرض کرنے لگا کہ اے محمد، آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، اللہ سے عرض کریں کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ میں حلفیہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے تعاقب میں آنے والا جو شخص مجھے ملا میں اس کو لوٹا دوں گا۔ یہ میرا ترکش ہے، اس میں سے آپ کچھ تیر لے لیں، راستے میں میری جاگیر سے آپ کا گزر ہوگا، وہاں میرے اونٹ اور ریوڑ چڑھ رہے ہوں گے، میرے یہ تیر میرے کارندوں کو دکھا کر آپ جو کچھ لینا چاہیں گے وہ پیش کر دیں گے۔ اس سخی اور غنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے نہ تمہارے اونٹوں کی ضرورت ہے اور نہ بھیڑ بکریوں کی، اور اس کو دعائیں دے کر واپس جانے کی اجازت دے دی۔
محترم سامعین و ناظرین کرام، اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کی پوری ٹیم اور دنیا بھر کے مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قصہ دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ ہم کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے معذرت خواہ ہیں اور معتبر دلیل کی بنیاد پر اصلاح کے لیے شکر گزار ہیں اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے ہمارے چینل سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی قسط کی بر وقت اطلاع ہو سکے۔